بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 21ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ عام کا سبق شروع کرنے سے پہلے خاص کے دروس اور اسباق کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، خاص کا سبق شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ کتاب اللہ کے لفظ کی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ خاص کی تعریف، اس کے اقسام، اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم، نیز کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں اختلاف بین الاحناف والشوافع، اور کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ ہو جائے تو اس تعارض اور مقابلے کو ختم کرنے کا ایک فقہی اصول، اور اسی طرح کتاب اللہ کے خاص کی 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جن میں سے پہلی مثال والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء تھی۔ اس میں کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کا مقابلہ تھا۔ دوسری مثال قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم تھی۔ اس میں کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کا مقابلہ تھا۔ تیسری مثال حتی تنکح زوجا غیرہ تھی۔ اس میں کتاب اللہ کے خاص اور خبر واحد کا مقابلہ تھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے تینوں مثالوں میں کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس پر عمل کیا تھا۔ اب صاحب کتاب عام کی تقسیم بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تخصیص اور عدم تخصیص کے اعتبار سے آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پر نظر ڈالے جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ۔ فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ عام کی تقسیم بیان کر رہے ہیں تخصیص اور عدم تخصیص کے اعتبار سے۔ تقسیم سے قبل مناسب ہے کہ تخصیص کا لغوی و اصطلاحی معنی جان لیا جائے۔ تخصیص کا لغوی معنی افراد کے مجموعے کے حکم سے بعض افراد کو الگ کرنا۔ تخصیص کا لغوی معنی آتا ہے افراد کے مجموعے کے حکم سے بعض افراد کو الگ کرنا۔
اصطلاحی تعریف آتی ہے کلام مستقل موصول کے ذریعے حکم عام کو بعض افراد میں منحصر کرنا۔ اصطلاحی تعریف آتی ہے کلام مستقل موصول کے ذریعے حکم عام کو بعض افراد میں منحصر کرنا۔ عزیز طلبہ، تعریف میں کچھ قیودات ہے، ان قیودات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تعریف میں ایک لفظ کلام آیا ہے۔ کلام کی قید سے عادت اور عقل وغیرہ کو نکال دیا گیا کہ ان کے ذریعے بعض افراد کو الگ کرنا تخصیص نہیں کہلاتا۔ تعریف میں ایک لفظ مستقل آیا ہے۔ مستقل کی قید سے کلام غیر مستقل مثلا استثناء، صفت اور غایت کو نکال دیا گیا کہ ان کے ذریعے افراد کو الگ کرنا تخصیص نہیں کہلاتا۔ عزیز طلبہ، کلام مستقل وہ کلام ہوتا ہے جو بنفسہ ہی مفید حکم ہو، یعنی حکم کا فائدہ دینے میں وہ کسی دوسرے کلام کا محتاج نہ ہو۔ کلام مستقل وہ کلام ہوتا ہے جو بنفسہ ہی مفید حکم ہو، یعنی حکم کا فائدہ دینے میں وہ کسی دوسرے کلام کا محتاج نہ ہو۔ ایک لفظ موصول آیا ہے۔ موصول کے ذریعے موصول کے قید سے کلام مستقل مفصول کو نکال دیا کہ اس کے ذریعے افراد کو الگ کرنا تخصیص نہیں بلکہ نسخ کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھیے، وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ۔ عزیز طلبہ، عام کی تعریف خاص کی تعریف کے ساتھ صاحب کتاب نے گزشتہ سبق میں بیان کی تھی۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے سمجھنے کے لیے عام کی تعریف کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، یا عام وہ لفظ ہے جو بہت سارے افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو یک بارگی۔ عام وہ لفظ ہے جو بہت سارے افراد کی جماعت کو شامل ہو یک بارگی۔ یہ شمول لفظاً ہوگا، یعنی صیغہ ہی جمع کا ہوگا، جیسے مسلمون، مشرکون، مؤمنون، یا یہ شمول معنن ہوگا، یعنی لفظاً تو مفرد ہوگا اور معنن جمع ہوگا، جیسے من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اب صاحب کتاب تخصیص اور عدم تخصیص کے اعتبار سے عام کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ۔ عام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اس کو مخصوص عنہ البعض بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ عام ہیں جس کے بعض افراد کو حکم سے نکال لیا گیا ہو۔ عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، یہ وہ عام ہیں جس کے بعض افراد کو حکم سے نکال لیا گیا ہو، الگ کر لیا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس میں البیع پر الف لام جنسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے بیع کو حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جن سے بیع کو حلال قرار دیا، اس میں ہر قسم کی بیع آ گئی۔ اس کے بعد وحرم الربا فرمایا تو اس سے اس بیع کو نکال دیا جس میں سود پایا جائے۔ دوسری قسم عام لم یخص عنہ شیء، اس کو عام غیر مخصوص عنہ البعض بھی کہتے ہیں۔
یہ اس کی تعریف ہے کہ یہ وہ عام ہے جس کے کسی بھی فرد کو عام کے حکم سے نہ نکالا گیا ہو۔ یہ وہ عام ہے جس کے کسی بھی فرد کو عام کے حکم سے نہ نکالا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے ان اللہ بکل شیء علیم میں کل شیء عام ہے، یہ اپنے عموم پر ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے جاننے کے حکم سے نہیں نکالا گیا۔ کل شیء یہ عام ہے، یہ اپنے عموم پر ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے جاننے کے حکم سے نہیں نکالا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ عام کی دو قسم، عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ شیء، عام غیر مخصوص عنہ البعض کی تعریف تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں عام غیر مخصوص عنہ البعض کا حکم اور عام غیر مخصوص عنہ البعض کی تعریف میں اختلاف بین الشوافع والاحناف کو بیان کیا جائے گا مع دلائل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔